السلام علیکم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں کچھ بن گیا اور میں کسی جگہ پہنچ گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ جسٹ آخر میں ایک کہانی بن جاتے ہیں۔ کہانی بھی کچھ ٹائم کے لیے چلتی ہے، پھر وہ کہانی جو ہے وہ محو ہونے لگ جاتی ہے۔ ہم کہانیاں کیوں بنتے ہیں، کہانی کیسے بنتے ہیں؟ ہم لوگ ایک مسلسل دوڑ بھاگ میں لگے ہوتے ہیں۔ جیسے میں پچھلے دن پڑھ رہا تھا کہ مرد کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ اصل زندگی جو زندگی کی کریم ہوتی ہے، وہ معاشی دوڑ دھوپ میں اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ کہ وہ بندہ جاب کرنا شروع، جب ہوش سنبھالتا ہے تو جاب کرنا شروع کرتا ہے، پھر اپنے اس کی شادی ہو جاتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، پھر ان کو پڑھاتا ہے، شادی نہیں کرتا، آخر میں اگر ریٹائرمنٹ ہوتا ہے، ریٹائر لائف کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بندہ مر جاتا ہے۔ تو وہ اس کے بچوں کے لیے وہ کہانیاں بن جاتی ہیں۔ جیسے غلام عباس جو رائٹر تھے نا، انہوں نے جو لکھا تھا کتبہ، آپ کتبے میں دیکھیں کہ بندہ وہ کتبہ بنوا کے لاتا ہے کہ میں اپنے گھر بناؤں گا، گھر کی سائڈ پہ کتبہ لگاؤں گا، اس کتبے کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ زندگی گزر جاتی ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتا، وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اس کا بیٹا اس کا جو گھر ہوتا ہے، گھر کی صفائی کروا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کتبہ نکلتا ہے۔ اس کو کیونکہ باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ کتبہ اٹھا کے اس کی قبر پہ جا کے لگا دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ جس کتبے کا وہ زندگی کا تلک بنا رہا تھا، وہی کتبہ اس کی قبر پہ جا کے لگتا ہے۔ تو یہی ہماری کہانی بنتی ہے کہ ہم بس آئے رہے اور چلے گئے۔ کہانی جب بننا ہی ہے، آپ نے جب کہانی بننا ہی ہے تو کچھ ایسا کر کے جائیں کہ جو کہانی لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے، لوگوں کے لیے ایک رہنما اصول بن جائے۔ کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی سوشل کام کر جائیں، کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جائیں جو معاشرے کے رہنے تک وہ نام آپ کا زندہ رہے، مقام آپ کا زندہ رہے۔ لیکن ہم لوگ بس ایک اپنی سٹوریز میں گھس ہوتے ہیں، ایک اپنی لائف میں گھس ہوتے ہیں، بس اس دائرے کے اندر چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ دائرے کے باہر ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں ملتا۔ اور جب ہوش آتا ہے تو اس وقت ہم خود ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ خوش رکھے، اللہ آپ